الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى في كتابه المحكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حمد و ثنا کبریائی بڑائی اختائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا مالک خالق اور خابق ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات کے سرکار میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول
اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال پہلی دفعہ اس علاقہ اندر اور بالخصوص خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اللہ پاک نے حاضری دی سعادت نصیب فرمائی۔ جمعہ کسی بھی مسجد اندر پڑھایا جائے باعث برکت ہے، باعث اجر ہے، باعث قبولیت ہے، لیکن جڑا کسی بھی مسجد کا افتتاحی خطبہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لمحہ لمحہ قبولیت اور لمحہ لمحہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ میرا دل بہت زیادہ خوش ہوا ہے کہ جنگل دے اندر ماشاءاللہ تسی منگل لگایا ہے، بڑی کثرت، بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے نال تسی بر وقت خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر پہنچے ہو۔ اج دیاں دعاواں انشاءاللہ اللہ پاک نے رد نہیں کرنیاں، دعا میں کرنا، محبت نہ آمین کبھی ہو۔ اللہ پاک سانو بیت اللہ دے جمعے نصیب فرمائے، اتنے بھی اللہ تہاڈی رحمت نہ پہنچے ہیں۔ اللہ پاک سرکار پاک دی پیاری مسجد سانو مسجد نبوی دے بار بار جمعے نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے بھی اللہ پاک ساڑی تے بس ہو گئی ہے، ایئرپورٹ کھول دیو یا کسی پرائیویٹ تیارے تے لے جاؤ، اللہ پاک ساڑے سارے دے عمرے دے اسباب پیدا فرمائے۔ جنہاں نے اس مسجد کی جگہ دیتی ہے، جنہاں نے بنایا ہے، کتنے پیارے تعلیم نے، کتنی سادہ اور پیاری مسجد ہے، اور جڑے اس افتتاحی جمعے اندر آئے نے میں سب لی دعا کرنا اللہ پاک انہوں دے مال جان اولاد برکتہ کر دے۔ دعاواں رد نہیں ہونیاں، اچھی آمین کہنے کی لوڑ نہیں، آمین سارے انشاءاللہ کہنی ہے۔ انہاں جو جنہاں دے کو ماں باپ بیمار نے اللہ اپنی رحمت نہ صحت یاب کر دے، انہاں دے جو کو پیارے فوت ہو گئے نے اللہ جنت چالا مقام نصیب کر دے۔ میں موضوع شروع کرن تو پہلے تہاڈے نال ایک گل کرنی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ بعض نمازی جڑے ہوتے ہیں نا وہ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں۔ ادھر میرے دیکھو، بعض جڑے نمازی ہوتے ہیں نا بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، تے زبان بھی انہوں کی کچھ آوارہ ہوتی ہے، حالانکہ وہ نمازاں بھی پڑھتے ہیں، مسجد بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی وجہ پتہ کی ہے؟ اس میرے جملے نو سونے دے پانی نہ لکھے ہو دا حق ادا نہیں ہونا۔ میں اس افتتاحی جمعے اندر تمیدی طور پہ تواڈے سامنے ایک بڑی قیمتی بات کرنی چاہوں۔ نمازیاں دے سنگ دل ہونے کی وجہ اور تھوڑی جی زبان کی کوتاہی کی وجہ پتہ کی، جڑا بندہ مسجد اندر آ کے بھی کھبے سجے بہتا ہے نا وہ نظر آوارہ ہے۔ تسی کئی بندیاں ویکھیا ہوئے گا اذان تو بعد مسجد آ جاتے ہیں نا، دو رکعتاں دبا دا پڑھ کے ڈھولا کے بہ جان گے، اس بوے چوں کیڑا آیا، ادھروں کیڑا آیا، ادھروں کیڑا آیا، کہ ہر بندے نوں ویکھن دا ٹھیکہ لیا ہے۔ تواڈے چوں ماشاءاللہ کوئی بھی ایسا بندہ میں نہیں ویکھ رہا جڑا کھبے سجے بہندا ہوئے، ورنہ تسی نمازیاں دی حالت ویکھ لو، جس بندے دی مسجد آ کے نظر آوارہ ہے، کھبے سجے گھومدی ہے، اس گل کی دلیل ہے کہ اس بندے کے دل اندر اللہ کی خشیت بھی نہیں تے مسجد کی عظمت بھی نہیں۔ اگر کسی بندے نے پہچاننا ہے نا کہ اللہ دے ہاں میری ویلیو کنی ہے، اینو چھوٹی گل نہ سمجھو۔ میں اینی کی گل کر کے تھلے اتر کے نماز کھڑی کرتا، میں انشاءاللہ افتتاحی خطبے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نمازیاں نو پتہ ہی نہیں کہ جدوں بندہ وضو کر کے اللہ کے گھر آتا ہے، لمحہ لمحہ سونے دے چاندی نالوں بھی زیادہ قیمتی تے زیادہ قبولیت والا ہے۔ اس واسطے جس جلسے چ جاؤ، جس پروگرام چ جاؤ، موبائل بند کرتے ہو، ہوا تک گوش ہو کے بیٹھو کہ قبولیت کی دلیل جے، ادھر ویکھنا ادھر ویکھنا، بار بار اٹھ کے جانا۔ اچھا پھر اللہ نہ کرے اے پکھا بند ہو جائے، لائٹ بند ہو جائے، ایک بندہ بولے گا، پھر دوجا بھی بولے گا، پھر تیجا بھی بولے گا، پھر یہو جہا شور مسجد اندر ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میں آگے ماشاءاللہ سنتا پڑھیاں نے نا، کوئی موبائل نہ کھیڈن ڈیا سی، کوئی گلاں کرن ڈیا سی، بڑے چند بندے سن جڑے توجہ نہ بیٹھے سن. نہ میرے بھائیو، اے جمعے والا دن امام دے ممبر تے آن تو پہلے تمہیں پتہ ہے قبولیت کی گھڑی ہے. نبی علیہ السلام نے مور لا چھڑی ہے کہ اس ٹائم دی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتے. لہذا سب نالوں پہلی نصیحت ہے، وصیت ہے، پہلی تربیت ہے یار 90% 95% لوگ تے اول ٹائم سے مسجد چاہتے ہیں. کہ جی اسی آنے ہاں تو اسی کھبے سجے وینے ہیں کا مطلب ہے ساڈا دل کتے ہو رہے. دیکھو جی خالص دودھ ہوئے تو اتنے ملائی ہوتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ دودھ خالص ہے. اسی طرح انسان کی نظر اندر کا پتہ دینی ہے یہ کی پیا کرتا ہے، کتنے وے اس ٹائم. جی تھی استغفار نہیں کر سکتے، سعودیہ سے بڑا سونا ماحول ہے. اذان تو بعد مسجد چاہتے ہیں، انہیں الماریاں قرآن رکھے ہوتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں. 5 نمازاں بندہ جی ایک ورقہ بھی پڑھے نا تو ماشاء اللہ آرام کے نال بندہ 5 نمازاں ادھا سپارہ پڑھ لیتا ہے. لیکن مسجد کھبے سجے ویکھنا، موبائل چلانا، اچھی بولنا. ہوں تو مسجد کاری بھی ڈرے نے، خطیب بھی ڈرے نے، بندہ کسی کو ڈکے تو کی ڈکے. بس پہلی گل میری مکمل ہو گئی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات کا یقینی طور پہ فائدہ ہوئے گا. دلوں ہو کے دعا کر چڑھو اللہ پاک جی سانوں اپنے گھر سدتے ہو نا کہ اللہ اپنے گھر کی عزت، عظمت، حیبت، جلالت، شان و شوکت سمجھ کے، اور میں کہنا ہوں نا توجہ نہ بیٹھیا کرو، اینی شرمندگی نہ بیٹھیا کرو. اللہ کو تہاڈا بہنا ہی پسند آ جائے تو اللہ تہاڈی زندگی بھر دے گناہ معاف کر دے. اللہ پاک سانوں اپنے گھراں چاؤن کی جے توفیق دیندے ہو نا کہ اللہ پاک پھر اپنی رحمت دے نال سانوں اپنے گھراں دی جلالت تے حرمت دا اللہ خیال رکھنے دی توفیق عطا فرما. کتے قیامت نہیں آ جانی. آج افتتاحی خطبے میں ہر بندہ ذہن بنا لے کہ یار میں وضو شروع کرنا ہے تو موبائل بند. مجھے ایک بندہ آتا ہے شیخ صاحب تھوڑے وظیفے بھی سارے کرنے ہیں، نمازاں بھی پڑھنا، رابطہ بھی کرنا، تو سکون نہیں ہے میری زندگی سے، ٹھہراؤ نہیں ہے. میں کیا اذان تو بعد مسجد جانا ہے، کھبے سجے دیکھنا چھڑ دے، گلاں کرنیاں چھڑ دے، 2 رکعت پڑھ کے دھیان نہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ، استغفار کر، ذکر کر. اے چند ہفتے عمل کر کے ویکھی اللہ تینوں کنی سکینت عطا کرتا، کنی روحانیت عطا کرتا. اور جی چند ہفتے گزرے نے سکون ہی نہیں ملیا. اللہ پاک نے مینوں برکت والا رزق بھی دے دیتا ہے کہ اللہ پاک نے مینوں خیر دے سارے خزانے عطا فرما دیتے ہیں. اللہ پاک ذرا محبت نال آمین کہو. اللہ پاک اپنے گھراں دی حرمت نصیب فرما. اللہ سانوں اپنے گھراں دی عزت نصیب فرما اور اپنا دل دماغ سارا کچھ اللہ سانوں مسجد چ حاضر کر کے قرآن و حدیث اور بالخصوص جڑا خطبہ ہے، خطبے اندر تے اینی بھی اجازت نہیں کہ تسی اسے تنکے نو ہاتھ لاؤ. خطبے اندر تمہیں اینی بھی اجازت نہیں. اگر کوئی نال دا بندہ واਧਾ گھاٹا کرتا ہے نا پیا تسی انہوں بھی نہیں کہہ سکتے بھا چپ کر دیا. خطبہ جمعہ المبارکہ کا ایک بڑا گہرا اثر ہے. اللہ پاک سانوں خطبہ جمعہ دیا برکتاں نصیب فرما دے. حضرات عزیز بخار میں اللہ پاک دی توفیق دے نال اج تانوں اپنا تھوڑا جہا تعارف کرانا ہے کہ اسی جنہ لوگوں نے اللہ دی توفیق نے اللہ کا گھر بنایا ہے، ساری دعوت کی ہے، سارا بیانیہ کی ہے، اسی لوگوں کو کہندے کی ہیں، اسی لوگوں کو کس شے نال ملانے ہیں. میں عظمت اہل بیت بھی بیان کراں گا، عظمت صحابہ بھی بیان کراں گا، ذکر اذکار بھی بیان کراں گا، اور اسی کس شے ول دعوت دینے ہیں. انشاءاللہ میں اس چیز کو بھی اللہ پاک کی توفیق نال بیان کراں گا. آج تسی میری جنی گفتگو سننی ہے نا یہ پہ غور بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ اس گفتگو نو اج دے جمعے نو تسی اگے بیان بھی کرنا ہے. دکاناں تے بیٹھ کے چونکہ اسی ہر دکان تے نہیں جا سکتے، ڈیریاں تے بیٹھ کے چونکہ اسی ہر ڈیرے تے بھی نہیں جا سکتے. بس تسی توجہ مروا رکھنی ہے کہ میں انشاءاللہ بڑیاں غلط فہمیاں دور کرنیاں نے. ملک دے حالات تواڈے سامنے قوم لڑ لڑ کے مرتی ہے پئی. اب محرم چ جو حالت ہو جاتی ہے
ساری فوج، ساری انتظامیہ، ساری پولیس اور سارے لوگوں کے معاملے سارے تواڈے سامنے نے. دلوں ہو کے دعا کر دیو اللہ پاک سانو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کم و بیش 13 سالہ دورہ نبوت مکی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کم و بیش 10 سالہ دورہ نبوت مدنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا ٹوٹل عرصہ ہے تقریباً 23 سال. کتنے سال؟ 23 سالہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک کام ہی کیا ہے. 23 سالہ سے نبی علیہ السلام نے صرف جیڑا کام اللہ کے نبی پاک نے کیتا ہے نا، آج جیڑا بندہ وہ کام کر رہا ہے، جیڑی جماعت وہ کام کر رہی ہے، وہ حق تے وے، وہ صراط مستقیم تے وے. جیڑا بندہ تے جیڑی جماعت وہ کام نہیں کر رہی، وہ صراط مستقیم تے بھی نہیں، تے اونچی بولو حق تے بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جڑا کام کیتا ہے وہ اسی کریے نہ. تے میں کہاں میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہر کام نبی پاک کی مخالفت کراں میرے بھائیو، انج تے بندے کو حق نہیں نہ ملتا. 23 سالہ دور نبوت نبی پاک نے ایک کام کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے بندیاں نو اللہ نال جوڑیا ہے. بس اینی کہ گل ذہن چ رکھ لو. اہل حدیث آئے ہو، اللہ کا واسطہ محبت نہ گفتگو سنو. بریلوی بھائی آئے ہو، دیوبندی آئے ہو، کوئی اہل تشیع جو آیا ہے، میں بسط ادب گزارش کراں گا میرے صرف جملے تے غور کرو. 23 سالہ دورہ نبوت اندر ساڈے پیر و مرشد امام معصوم علیہ السلام نے صرف ایک ہی کام کیتا ہے، اللہ دے بندیاں نو کدے نال جوڑیا ہے. پھر بولو اللہ دے بندیاں نو کدے نال جوڑیا ہے. اسی اللہ دے بندیاں نو کدے نال جوڑنا ہے. لو جی میں باوضو کھڑا، مسیتے کھڑا، جمعہ پیا پڑھانا، میں دنیا تو ٹر جانا ہے، مر جانا ہے. میں اللہ کی عزت کی قسم چک کے کہنا میں قرآن بھی پڑھیا ہے، میں الحمدللہ حدیثاں بھی پڑھیاں نے، میں نبی پاک کی سیرت بھی پڑھی ہے. نبی پاک کو بڑے بڑے دکھی آئے، بڑے بڑے بیمار آئے، بڑے بڑے بے اولاد آئے، بڑے بڑے تنگ دست آئے، بڑے بڑے پریشان آئے، بڑے بڑے بیمار آئے، بڑے بڑے مصیبتوں والے بندے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیمار، پریشان، بے اولاد، دکھی بندے نو کسی نبی دی قبر تے کلیا؟ ادھے بولے کلیا؟ کسی کو نبی پاک نے کیا ہوئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھئی 950 سال اللہ دی توحید سنائی ہے، او انہاں دا روضہ ہے، او انہاں دی قبر ہے، اوتھے ککڑ لے جا، بچہ لے جا، نظر و نیاز لے جا، اوتھے جا کے دعا کر، پھر تینوں اللہ نے خیر پانی ہے. امان قرآن نہ دسو پورے دین چ ایک بھی مثال سانو ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دکھی بیمار نو کسے نبی پاک کی قبر تے کلیا؟ حضرت ابراہیم دا شان تھوڑا ہے کہ بہت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے درود پڑھیا ہے. اور میریاں گلاں چیتے رکھیو، اللہ دی قسم لوگ داڑیاں رکھ کے جمے پا کے تہاڈے عقیدیاں نال کھیڈ ڈے جے. مینوں تہاڈے تے کوئی گلا نہیں، تسی بڑے سدھے بندے ہو، تسی جنت چاہتے ہو، تسی اللہ دی رحمت چاہتے ہو، تسی کامیابی چاہتے ہو، پر یہو جہے گھیرے چاہتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا کدھر جانا ہے. اگر کوئی یوٹیوب تے میرا خطبہ سنے، کوئی شیعہ سنے، دیوبندی سنے، بریلوی سنے، اہل حدیث سنے، میں ہر کلمہ کو مسلمان تک اپنا پیغام پہنچانا چاہنا، میں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہنا. کیوں؟ اگر میں ممبر تے کھلو کے غلط بیانی کراں گا میرا پیر جہنم والے، جے میں ممبر تے کھڑا ہو کے حق سچ بیان کراں گا میرا پیر اللہ کی جنت والے. تے دلوں ہو کے دعا کر دیو اللہ سانو ساریاں نو بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے. کسی بھی دکھی نو نبی پاک نے اپنے کسی صحابی دی قبر تے کلیا؟ حضرت حمزہ نبی علیہ السلام کے چاچا نے نا، حمزہ بن عبد المطلب، احد دے میدان چ شہید ہوئے. انہاں دی قبر پاک میدان احد موجود آ.
کدی نبی پاک نے کسی کو آخیا سی گل سن تیری بیماری نہیں جاتی، تینوں رزق نہیں ملتا، تیری پیمنٹ پھسی ہے، تیرے گھر پوت نہیں ہوں، آ 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے سے میرے چاچے حمزہ بن عبد المطلب کی قبر ہی، اس قبر سے جا کے کوئی دیکھ لے گا، کوئی چڑھاوا چاڑھ دے، اسے جا کے دعا کر دے، اللہ تیری دعا رد نہیں کرے گا۔ سارے بولو پھر اگلی گل شروع کرا، کسی نبی یا کسی صحابی کی قبر تے نبی پاک نے 23 سالہ دور اندر کسی بندے کو کلیا اسی بھی تمہوں قبراں تے منگن واسطے، پت منگن واسطے، صحت منگن واسطے کل دے اسی نے ولی دی قبر تے جاؤ، نبی دی قبر تے جاؤ، نیک بندے دی قبر تے جاؤ، جا کے انہاں واسطے دعائے مغفرت کرو، دعائے بخشش کرو، مل کے بولو ولاداں کون دیندا ہے؟ اللہ۔ عزت کون دیندا ہے؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے نہیں کلیا، اسی بھی تمہوں نہیں کلدے۔ دوجی گل سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے تے مدینے 23 سالہ سیرت پڑھ کے دیکھ لو، نبی علیہ السلام کو بیمار آئے، بے اولاد آئے، تنگ دست آئے، بڑے بڑے پرابلم لے کے آئے، میرے دیکھو نبی علیہ السلام نے کسی بھی اپنے دکھی بیمار پریشان صحابی نو چھلا پڑھ کے دیتا؟ جے دیتا ہے تو چپ رہو، میں گل سمجھانی ہے، میں تھوڑے ذہن چ گل اتارنی ہے، پتہ نہیں مڑ اس علاقے چ آیا جانا کہ نہیں آیا جانا، میں تھوڑے چہرے پڑھ رہا، اللہ پاک نے تمہیں نبی پاک کی محبت بھی دیتی ہے، اپنی محبت بھی دیتی ہے، بس اس دعوت کو لے کے اٹھو اور دنیا کے کونے کونے تے پہنچا دیو۔ بڑے بڑے دکھی پریشان مصیبت والے آئے، نبی پاک نے کسی کو چھلا پڑھ کے دیتا، کڑا پڑھ کے دیتا، دھاگا پڑھ کے دیتا، تعویذ لکھ کے کسی کے گلے چ پایا، تو کیوں پاؤں پھرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوک نالوں بھی کسی کی پھوک برکت والی ہے، نبی پاک دھاگے، نبی پاک کسی کو دھاگا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزمل چادر دے دھاگے نالوں بھی کسی کا دھاگا بہتا کرنے والا ہے۔ نبی پاک نے سانو قبراں دی سپرد کیتا، اور چھلیاں دی سپرد کیتا، دھاگیاں دی سپرد کیتا، سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر مینوں پتہ تکلیف کیوں ہوندی ہے؟ مینوں تکلیف ادوں ہوندی ہے کہ سارے ملک سے جنہ شرک ہو گیا ہے نا، یہ نیکاں پاکاں کا نام لے کے ہو گیا ہے، لوگوں کے عقیدے لٹے جاتے ہیں، لوگوں کو غمی چ بھی کھاتا جاتا ہے، خوشی چ بھی کھاتا جاتا ہے، کوئی جمے تے پھر بھی کھان دے بہانے، کوئی مرے تے پھر بھی کھان دے بہانے، یعنی یقین منو مینوں تکلیف اس واسطے بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے عقیدے نال کھیڈیا جاتا ہے، لوگوں کو بدعت دا چورن ویچیا جاتا ہے، نیکاں پاکاں دا نام لے کے، حضرت علی دا نام لے کے، حضرت حسن دا نام لے کے، میرے سردار سیدنا حسین دا نام لے کے، اور میرے پیارے بھائیو انہاں دی ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لو، نبی علیہ السلام نے انہاں نوں بھی رب نہ جوڑیا ہے تے انہاں بھی گاں رب دے بندیاں نوں۔ میں تھوڑے سامنے چند مثالاں بیان کرنا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا تواڈے واسطے نبی علیہ السلام دی زندگی بہترین نمونہ ہے، اعلیٰ ترین نمونہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے آئیڈیل ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے اہل بیت نو شرک تو پاک کر دیتا ہے، بدعت تو پاک کر دیتا ہے، رسومات تو پاک کر دیتا ہے، قبراں دی پوجا تو پاک کر دیتا ہے، چھلیاں کڑیاں دھاگیاں تو پاک کر دیتا ہے۔ سنو لوگوں، نبی علیہ السلام نے کیڑا کام کیتا ہے، اہل بیت نے کیڑا کام کیتا ہے، آل رسول نے کیڑا کام کیتا ہے؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کول نبی علیہ السلام دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ نبی علیہ السلام اپنے چاچا عباس نال بہت زیادہ پیار کرتے سن، بہت زیادہ محبت کرتے سن۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام
کہنے لگے میرے بھتیجے تے اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول مینوں کوئی شے دس دیو علمنی شیئا اسألہ اللہ مینوں کوئی شے سکھا دیو جڑی شے میں اپنے رب کولوں منگدا رہواں پہلے نبی پاک کو سکھن آئے نے پھر فرمایا مینوں شے او سکھا دیو میں کدے کولوں منگا پھر بولو کدے کولوں منگا حضرت عباس نے فرمایا مینوں تسی سکھا دیو تے میں منگا رب کولوں نبی پاک نے نہیں فرمایا چاچا تینوں منگن دی کی لوڑ ہے ایڈی گدی بھاری ہے میرا تو چاچا ہے تینوں پریشان ہون دی لوڑ کی ہے تینوں کو پڑھن پڑھان دی لوڑ کی ہے تینوں نمازاں دی لوڑ کی ہے لوگ آندے نا اسی نیتی ہے ساڈے بابے ہونے آکھیا کہ ساڈی ہر ویلے نیتی ہے تسی پڑھ دیو اسی اندروں نیتی ہے اور میرے پیارے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے کہنے لگے اللہ دے نبی میرے بھتیجے مینوں کوئی شے سکھا دیو کہ میں اللہ پاک دے کولوں سوال کراں اللہ پاک دے کولوں منگا کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے چاچا اللہ پاک دے کولوں جدوں بھی سوال کرنا ہے عافیت دا سوال کرنا ہے کہنا ہے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ مینوں ایکسیڈنٹ تو بچائے جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ مینوں کمر توڑ بیماریاں تو بچائے جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ پاک مینوں قرضے تو بچائے جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ مینوں در در دے تکیاں تو بچائے جیڑی دعا نبی علیہ السلام نے اپنے چاچے کو دسی ہے چھوٹا جہا جملہ یاد کر لے چھلیاں تو بچ جا تاکیاں تو بچ جا انہاں قبراں دی پوجا تو بچ جا انہاں تویزاں تو بچ جا جیڑیاں دعاواں نبی پاک نے دسیاں نے یاد کر لے آپ نے فرمایا چاچا پڑھیا کر اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہ میں تیرے کولوں عافیت دا سوال کرنا دنیا اندر اللہ مینوں دنیا تے کسے دا محتاج نہ کری میں عافیت دا سوال کرنا آخرت اندر اللہ مینوں آخرت دے اندر کسے دا محتاج نہ کری نبی علیہ السلام نے اپنے چاچے نو رب نال جوڑیا ہے تاں تے قرآن کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا لوکی پوج دے پیسن قبرانو لوکی پوج دے پیسن قبرانو کچھ قبرانو کچھ حجرانو اینا تھر در دیاں پجاریاں نو سونا ایک در دے چکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا جتے حسن دی چل وچ تم پہ گئی کل نبیاں دا سلطان آیا ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے ود حوصلے گئے کمزوراں دے جتے حسن دی رب بھی تعریف کرے او دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا او دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدے حسن دی جگ وچ تم بہ گئی بول نبیاں دا سلطان آیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کل صحابہ نو ہی رب نہ جوڑے ہے اپنے چاچے نو ہی رب نہ جوڑے اے آل عباس نے آل رسول نے اہل بیت نے اچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دا نام ہے عبداللہ بن عباس انہوں نے ابن عباس کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بیٹے نے آپ دے قدم نے عمر انہوں دی بڑی چھوٹی ہے میرے اور گوڑے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سواری دے بیٹھے نے سفر جاری ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک نال بیٹھے نے چھوٹی عمر 8-9-10 سال دے قریب کہ نبی پاک نے فرمایا اے غلام اے لڑکے اے بیٹے جی اللہ دے نبی آپ نے فرمایا اذا سألت فسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اے بیٹا میں
تینوں ایک وصیت نصیحت کرنا، جدوں بھی سوال کرنا ہے اللہ کو سوال کرنا ہے، جدوں بھی مدد منگنی ہے اللہ کو مدد منگنی ہے۔ اے نہیں کیا پتر کے فلاں نبی یا نو مدد نہیں کہنا، یا ابراہیم مدد نہیں کہنا، یا موسیٰ مدد نہیں کہنا، یا عیسیٰ مدد نہیں کہنا۔ پتر جدوں بھی مدد منگنی ہے رب کو مدد منگنی ہے۔ کہ میرے کو آپ نے فرمایا جدوں بھی سوال کرنا ہے رب آکے آسی غیر گلو نہ منگی، اللہ بہ کے اپنے رب کو منگیا کر دے، رب سامنے رویا کر، رب آکے آسی غیر گلو نہ منگی، پر میتھوں منگدا نہ سنگی، سانو اپنے فضلوں عطا کر دے، ساری معاف تو ہر ایک خطا کر دے، میرے ہتھاں خالی موڑی نا، میرے دل دی آس نو توڑی نا۔ فرمایا عبداللہ جدوں میں منگنا ہے رب کو منگنا ہے، چاچے نو جوڑے ہے رب نہ جوڑے ہے، چاچے دے بیٹے نو جوڑے ہے رب نہ جوڑے ہے۔ تائیں دے قرآن کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ایسے دیکھ میرے تو کنیا کو بندیاں کو رب نہ جوڑے ہیں، تیری وجہ تو نماز کا ترجمہ کنوں کنوں آ گیا ہے۔ میں تہاڈی گل نہیں کرتا، 90% نمازی ایسے نے انہاں نوں نماز تک دا ترجمہ نہیں آتا۔ تو چاچے نوں نماز دا ترجمہ پڑھایا، بھتیجے نوں نماز دا ترجمہ پڑھایا، بیوی نوں نماز دا ترجمہ پڑھایا، بہن نوں نماز دا ترجمہ پڑھایا، کبھی پتر دے کولوں آیت الکرسی دا ترجمہ سنیا۔ لوگو اللہ دی قسمیں اسی لوکاں نوں توڑ دے نہیں دے، لوگوں اسی فرقہ بریت نہیں دے پھیلاتے، لوگوں اسی دے نبی پاک دی جُتی دے کٹے نوں سونے نالوں زیادہ کی سمجھو، ساڈا منہج سمجھو، ساڈی دعوت سمجھو، ساڈی مسجد دا بیانیہ پیغام افتتاحی خطبہ سمجھو۔ آپ بھی نماز دا ترجمہ پڑھو، بچیاں نوں بھی نماز دا ترجمہ پڑھاؤ، آپ بھی قرآن دا ترجمہ پڑھو، بچیاں نوں بھی قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ۔ نبی پاک نے 23 سالہ دور اندر لوگاں نوں اللہ دے نال جوڑیا ہے، شجراں قبراں حجراں انہاں تویزاں دے نال نہیں جوڑیا۔ اچھا میں تو ایک بڑا بہترین واقعہ سنانا ہے حضرت علی دا، لیکن سونے دا تھوڑا جہا میں ذکر کرنا چاہنا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دماد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑا بندہ سیدنا علی دی توہین کرتا ہے، کان کھول لو ساڑی مسجد دا پیغام ہے، جڑا سیدنا علی المرتضیٰ دی توہین کرتا ہے منافق آدمی ہے، لعنتی آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے، او دا میری مسجد نہ کوئی تعلق نہیں، میرے مسلک نہ کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ دے نال محبت رکھنا ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے، اجر و ثواب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں ایمان دا معیار قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہو کہ یار حضرت علی والا مشن بھی اپناؤ ہاں، حضرت علی والی دعوت بھی اپناؤ ہاں۔ لو میں سیدنا علی دی دعوت سنانا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے دماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا ہے، آکے کہنے لگا علی میرے تے قرض ہے، فَإِنِّي تے میری مدد فرما دیو، میں نے کوئی درہم و دینار دے دیو، پیسے دے دیو، کوئی غلہ دے دیو، جنس دے دیو، میرے نال کوئی تعامل کر دیو، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا؟ حضرت علی فرماندے نے کیا تینوں میں اور دعا نہ سکھاواں جڑی دعا مینوں اللہ دے پیغمبر نے سکھائی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقروض بندے کو کتنا جوڑیا ہے؟ اعلیٰ سید ہے علی المرتضیٰ، عربی زبان دے ماہر نے، امام اللغت العربیہ، عربی زبان دے امام نے دعا کہنے بھی دس سکتے سن، دعا بنانے بھی دس سکتے سن، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ نے کوئی دھیرج بہ کے اچھی بولو کوئی دعا کڑی، دعا بنائی، اسی دعاواں کر دے، اسی آنے وہی دعاواں پڑھو
جڑیاں رب نے قرآن اندر نازل کر دیتیاں نے مدینے والے نبی سلطان تے نازل کر دیتیاں. فرمایا میں تینوں ایک دعا نہ سکھاواں علمنی جڑی مینوں نبی اسلام نے سکھائی سی. اگر سیر پہاڑ کے برابر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے عرب کے اندر, اس پہاڑ کے برابر بھی اگر تیرے تے قرضہ ہوئے گا اللہ پاک اس دعا کی برکت دے نال تیرے قرضے کو دور فرما دے گا. کہنے لگا حضرت جی مینوں دعا سکھا دیو. سیدنا علی نے فرمایا مینوں نبی پاک نے دعا سکھائی سی, پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے میرے اللہ مینوں حلال نہ کافی ہو جا. کبھی ترجمے تے غور کریا کر, تیرا کھبے سجے رلن نو دل ہی نہیں کرنا ہے, شرکیہ طویل پاک نو دل ہی نہیں کرنا. اے جڑے دھاگے کڑے پائی پھرنے نے تو آپ ہی توڑ کے لا کے چھوڑ دینے نے. سانو نبی پاک نے دھاگیاں کڑیاں قبراں دی سپرد نہیں کیتا, ذکر دسے نے, اذکار دسے نے, دعاواں دسیاں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی علی پڑھیا کر. سیدنا علی نے اگے دسیا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ مینوں حلال نال کافی ہو جا, اللہ مینوں حرام تو بچا لے, تے اللہ مینوں زندگی پر اپنے تو علاوہ کسی بندے دا محتاج نہ کری. چند ہفتے دعا پڑھتا رہے. اور لوگوں آپ سیکھو, اور لوگوں اللہ دا واسطہ جے دین ٹھیکے تے دتا جے مولویاں نوں مر جائے تے کھاتے سپارے پڑھا کے پڑھاؤندے رہندے ہو. ساری زندگی جے قرآن دی مخالفت کرتا رہے, قرآن آندا حلال کھا سود کھاندا رہے, قرآن آندا رشوت تو بچ رشوت کھاندا رہے, قرآن آندا شرک نہیں کرنا شرک کرتا رہے. تو 50 قرآن خانیاں بھی کر لے, تیری قبر وچ کوئی دیوار روشن نہیں. اللہ کی قسم ہے تیرے نال بہت بڑا دھوکا ہی اے, تیرے نال بہت بڑی دین دے نام تے دکانداری ہو. جیندے جی اللہ دا قرآن پڑھ, جیندے جی نبی پاک دی دعاواں پڑھ, آپ نبی پاک دی اذکار پہ غور کر. اے میرے میں پڑھدا رہیا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. چند ہفتے گزرے نے, اللہ پاک نے میرا پہاڑاں دے برابر قرضہ حضرت علی دی دسی ہوئی اس دعا دے مطابق اللہ پاک نے دور فرما دیتا ہے. سونا علی بہادر شیر خدا, اسی سیدنا علی المرتضیٰ نو شیر خدا مننے ہیں. سونا علی بہادر شیر خدا, جنہ لقب بھی پایا اسد اللہ. سونا علی بہادر شیر خدا, جنہ لقب بھی پایا اسد اللہ. شیر جلی سونے دی ڈلی, ہر چمن چمن ہر کلی کلی, ابو بکر عمر عثمان علی. سیدنا علی نے دیکھ لو اللہ نال جوڑے ہیں, تائیں تے قرآن کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آئیے لوگوں نبی علیہ السلام دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سنا دیا. فاطمہ نو جوڑے ہیں تے رب نال جوڑے ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی نو بلایا ہے کہ بلا کے نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی اے ذکر صبح بھی نہیں چھڑنا شام بھی نہیں چھڑنا. گل سن, میں تیرے 7 لاکھ دے جے اس نو کی کراں, میں تیرے 2.5 لاکھ دے بیڈ نو کی کراں جے تیری بیٹی نو صبح دے اذکار نہیں ہوندے, تیری بیٹی نو شام دے اذکار نہیں ہوندے, تیری بیٹی نو رب دے قرآن دا ترجمہ نہیں ہوندا. اللہ دی قسم تو یتیم اپنی بیٹی نو اپنی تحلیل تو رخصت کیتا ہے. تیری بیٹی دا تینوں ایف اے مبارک, بی اے مبارک, ایم فل مبارک, پی ایچ ڈی مبارک, ڈاکٹریٹ مبارک. لیکن میں تیرے کو سوال کرنا, کبھی جوان تھی وہ توڑ پا کے پوچھے پتر تینوں آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں ہوندا کہ نہیں ہوندا. اور لوگوں سے تو رب نہ جوڑ لیا. میں ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہنا میری مسجد کے بارے, میرے مسلک کے بارے, میری جماعت کے بارے صرف اور صرف پراپوگنڈا ہے, لوگوں کو غلط گائیڈ کیتا جاتا ہے. آپ نے فرمایا بیٹے فاطمہ صبح بھی پڑھنا ہے شام بھی پڑھنا ہے, اللہ تیرے دکھ دور کرے گا. بابا کی پڑھنا ہے؟ فرمایا کہنا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث.
اصلح لی شانی کلا لا اصلح لی شانی کلا فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. نبی پاک دی بیٹی ہے تے نبی پاک نے سکھایا پتر یہ کہنا ہے اے زندہ رہن والے سب نو سنبھالنے والے میں نبی دی دھی بھی جے مدد منگنی ہے تے تیری رحمت نہ تیرے کولوں مدد منگنی ہے. کی کہنا میں تیرے لاہور دی ملنگنی کی کہا میں تیرے لاہور کی کلندری جڑی بال کھلا کے بیٹھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی بیٹی نبی پاک نے حجاب کا درس دیتا ہے غیرت کا درس دیتا ہے ذکر کا درس دیتا ہے. میرے کے بولو اپنی بیٹی کو کتنا جوڑیا ہے زہرا دا شان اچیرائے زہرا دی شان اچیریے جنتی عورتاں چ سرداری تیری ہے حسن و حسین تے جعفر باقر اے شہزادے سارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اے تے ہیرے موتی سارے نے. اپنی بیٹی نو بھی اللہ نے جوڑیا. گل سن مزہ تے تا ہے نا تیرے مرن تو بعد تیری دھی تجھرڑے اٹھے تے اٹھ کے کبھی ربا نہ اغفر لی والے والے دئی تیری بہن تجھرڑے اٹھے نہ رب کے سیدنا بزرگاں دے قدماں دی خاک تو قربان جاواں جنہاں 10-10 کلومیٹر 20-20 کلومیٹر میں انہاں بھراواں دی عزت تو قربان جاواں جنہاں نے دیہڑی چھڈ کے مزدوری چھڈ کے آرام چھڈ کے اپنی بہناں نوں دینی تعلیم کروائی ہے اپنی بچیاں نوں دینی تعلیم کروائی ہے. اج دنیا تو ٹر گئے نے اے نالے نور ویلے اٹھدی ہے تے نالے اٹھ کے نماز پڑھدی ہے سجدہ دیندی ہے تے نالے آندی ہے ربنا اغفر لی والوالدیا ربنا اغفر لی والوالدیا. اللہ مینوں بھی معاف کر دے میرے بابا نوں بھی معاف کر دے میری ماں نوں بھی معاف کر دے. تکیاں دا مل پہ گیا گرمی سردی چھڈن جان دا مل پہ گیا کاشتکاری لاؤن دا مل پہ گیا. لوگوں میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا انہاں بچیاں نوں دین پڑھاؤ دعاواں پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ نبی دی حدیث پڑھاؤ تے مل کے بولو سیدہ فاطمہ نوں نبی پاک نے کتنا جوڑیا ہے. تے قرآن کہہ رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. نبی پاک دی زندگی تواڈے لئی نمونہ ہے کہ نبی پاک نے اللہ نال جوڑیا ہے. اچھی بولو اسی کتنا جوڑنا ہے. مینوں حلوے دی فکر پئی ہے مینوں اپنے پیٹ دی فکر پئی ہے مینوں صرف میری جیب جو کہہ طرح میں نوٹ کیویں کڈنا ہے میں فیس کیویں ہری کرنی ہے. اللہ 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 اور لوگوں اللہ دے بندے رل کے در کے جا کے غصہ نہ کریو. انہاں نے مال بھی لٹوا لیا جے انہاں نے وقت بھی لٹوا لیا جے. اللہ دی قسمیں اے میرے موبائل اندر ایسے واقعات جے انہاں نے درباراں مزاراں تے جا کے اپنی عزتاں بھی لٹوا لیا جے. کوئی کک نہیں بنتا کہ مسلمان کی جوان بیٹی بے پردہ ہو کے کسی دربار پہ جائے کسی مزار پہ جائے کسی نشومی کو جا کے ہاتھ دکھائے تیرے کان اندر قرآن دے 30 پارے نے تو قرآن نہیں پڑھتا تیری بیٹی نہیں پڑھتی تو گھر قرآن نہیں کھولتا تیری بیٹی گھر قرآن نہیں کھولتی. آپ لوگوں میرے مسلک نو سمجھو میری مسجد نو سمجھو میری دعوت نو سمجھو میرے بیانیے نو سمجھو اور میرے بیان تے غور کرو. ایتھے صدا نہیں بیٹھیا رہنا مل کے بولو ایتھے صدا تیرے یار تیری محفل سجاون گے تیری یاد وچ آنسو بہاون گے. او وقت آنا ہے لوگوں نے پتہ کی کہنا سی یار بڑا بندہ ہوندا سی یار بڑیاں گلاں کردا سی بڑا پیارا سی یار بڑا دیندار سی یار. تیرے یار تیری محفل سجاون گے تیری یاد وچ آنسو بہاون گے. تیریاں گلاں تے انہاں نوں بھلنیاں نہیں شکل بھل جانی. اے زندگی دی گنڈ سدا نہیں ہو بچی رہنی اے گنڈ ایک دن کھل جانی. بچے نوں دین پڑھا لے بچی نوں دین پڑھا لے مسجد چاہنا
کھبے سجے نہ ویکھیا کر کے گل نہ کریا کر. اچھا یہ تے زہرا دی گلاں نے نا میں تانوں گل سنانا نبی پاک دے پیارے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دلوں کے دعا کر دیو اللہ جنت اندر سانو انہاں دی سرداری دی جگہ نصیب فرمائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کو بڑا پیار ہے. میں گل سنو حضرت حسین نال پیار کرنا میرے اللہ دی سنت ہے. یہ سنت حضرت حسین پاک نال پیار کرنا نبی پاک دی سنت ہے. حضرت حسین پاک نال پیار کرنا حضرت ابو بکر صدیق دی سنت ہے. مجلساں دے اندر خلق بیان کیتا جاندا ہے میرے ملک دے اندر خلق بیان کیتا جاندا ہے کہ صحابہ رسول آل رسول نال پیار نہیں کرتے. اٹھائیے میری صحیح البخاری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن اللہ کی قسم مینوں اپنے پوتوں میں پیارے نہیں جنہ مینوں حسین پیارا. سانو حسن و حسین پیارے نے سانو حسن و حسین اے ساری مسجد کی دعوت میری آنکھاں سونا نم نے جدوں میں حسن کا ذکر کرنا حسین کا ذکر کرنا میں کیوں انہاں دا ذکر کراں. ایک دفعہ میرے حسین نو پیاس لگی ہے پانی نہیں ملیا. یعنی نبی علیہ السلام نے حضرت حسین نو چکیا سینے نال اوندے نے چپ کراوندے نے بچہ نہیں چپ کرتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے انج اپنا منہ مبارک کھولیا اج زبان باہر کڈی ہے. شہزادہ حسین زبان چوسی جا رہا ہے اپنی پیاس بجائی جا رہا ہے. سانو حسن حسین پیارے نے او تے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے. سانو حسن حسین پیارے نے او تے ساڈیاں اکھیاں دے تارے نے. پر جڑا مندا نہیں انہاں چاراں نو شالا رولدا رہے او گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی. نبی علیہ السلام نے ڈر ہوندا سی شہزادے پوت نے کتے نظر نہ لگ جائے. وہ گل سنو جہڑیاں دھیاں پیاریاں تے لاڈلیاں ہوندیاں نے نا انہاں نوں نظر چنگی لگ جاتی. میں چونکہ ذکر اذکار دا کام کرنا لوگاں نوں وظائف دسنا مینوں پتہ ہے کئی کاروبار تے نظریں بند ہے. نظریں بند دی وجہ تو نے ہڈیاں رگڑ لیاں نے لیکن سدھی نہیں پئی. اچھا لو بیڑا غرق ہو گیا. تیری جوانی دیکھ کے تیرے کپڑے دیکھ کے تیرا گھر دیکھ کے تیری ہیرے ورگی اولاد دیکھ کے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کنے بندے پڑھتے نے. وہ پیار دے بھی نظر لگ جاتی ہے. نظر بعد شریکاں دی شریکا برادری ایک پاسے. نبی علیہ السلام کو بڑا خدشہ سی میرے شہزادیاں نوں کتے نظر بعد نہ لگ جائے. کہ نبی پاک نے حسن حسین دے گھٹ تے کوئی چھلا پایا اور بولے کڑا پایا پایا تے چپ رہو کوئی دھاگا پایا. نبی علیہ السلام نے جے حسن حسین نو جوڑیا تے سونے اللہ نال جوڑیا ہے. نبی پاک کوڑ پا لیندے نالے بوسا دیندے ہائے ہائے نالے متھے تے بوسا دیندے سر تے ہاتھ پھیر دے. یار ادھر ویکھو او کی سما ہوئے گا جو نبی پاک حسن حسین دے متھے تے بوسا دے رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول بٹھا کے پتہ کیا دے کوئی زکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامت و من کل عین لامہ. نبی پاک دم کر دے اے دعا پڑھ کے یاد کر لو جڑیاں بچیاں 7 سال دیاں 10 سال دیاں 12 سال دیاں جڑے بچے 5-7 سال دے نے اے دعا پڑھ کے روزانہ 3 دفعہ کم از کم دم کریا کر. صبح بھی کریا کر شام بھی کریا کر رات سونے لگا بھی کریا کر. کوئی زکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامہ و من کل عین لامہ. نبی پاک فرماتے اے جڑا دم میں پڑھ کے حسن حسین نو کیتا ہے اے دم حضرت ابراہیم پڑھ کے حضرت اسماعیل نو بھی دم کر دے تے حضرت اسحاق نو بھی دم کر دے. پترا نو کتنا جوڑیا ہے لقد کان لکم فی اصل نا سیدنا علی دا لینا تے نماز بھی نہیں پڑھتا بے نماز حضرت علی نا کی لگے بھائی
سیدنا حسین نے کربلا دے ٹیلے تے نماز نہیں چھڈی، تو سبز کلینا دے نماز چھڈ کے بیٹھا، تیرا سیدنا حسین نال کی تعلق ہے؟ بڑی معذرت کے نال میرے دل اندر تکلیف ہے، میرے ملک پاکستان کے اندر جتنا شرک ہو رہا ہے، جتنی بدعات ہو رہی ہیں، جتنی خرافات ہو رہی ہیں، اور سادہ لوگوں کے عقیدے نال کھیڈیا جا رہا ہے، اینا نیکاں پاکاں دے نام لے کے کھیڈیا جا رہا ہے۔ اے بیچارے جو نیکاں پاکاں دا نام سنتے نے نا تو سن جاندے نے، لیکن انہاں نوں یہ نہیں کہن گے قرآن دا ترجمہ پڑھو، انہاں نوں یہ نہیں کہن گے پانچ ٹائم دی نماز پڑھو، یہ نہیں کہن گے دعا یاد کرو۔ اے لوگو، اہل بیت نوں نبی پاک نے رب نال جوڑیا ہے، صحابہ نوں رب نال جوڑیا ہے، کہ نبی پاک دے بارے قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ آخری گل سنو انشاءاللہ، پھر نماز کھڑی کریے۔ تانوں ساڈے افتتاحی جمعے ساڈا انشاءاللہ پیغام مل گیا ہے، بیانیہ مل گیا ہے، اسی کہندے کی ہیں، ساڈی دعوت کی ہے، اسی سیدنا علی دے بارے کی ذہن رکھنے ہیں، حضرت حسن و حسین دے بارے کی ذہن رکھنے ہیں، نبی پاک دے خانوادے دے بارے ساری چیزاں تہاڈے سامنے آ گئی ہیں۔ اسی وہی کام کرنے ہیں جڑا نبی پاک نے کیتا ہے۔ مل کے بولو، نبی پاک نے 23 سالاں چ لوگاں نوں کتنا جوڑیا ہے؟ گونج پا دیو، کتنا جوڑیا ہے؟ پھر بولو کتنا جوڑیا ہے؟ یار پیٹ مینوں بھی لگا ہے، میں بھی دھاگا مروڑ کے تیرے کو 250 روپیہ لے سکنا، زبان میرے منہ بھی ہے، میں بھی تین میں دھوکے دے سکنا طویل فروشی دے۔ بندے نے سینے میں پورا قرآن ہوئے تے بدعمل ہوئے، اس پورے قرآن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک قید گلے چ پا کے بدعملیاں کرنا 10 دن ایک قید کی فائدہ دے گی؟ بے نماز بندہ اللہ کے ہاں جانور نالوں بھی بدتر جے۔ اور پھر میں ترلا سمجھ لو، مسجد جا کے کھبے سجے ویکھنا، تسی بھی بولو، تسی بڑے دھیان نال بیٹھے ہو، اے جڑی نظر گھومدی ہے نا، یہ تباہی بچاتی ہے روحانی زندگی اندر۔ شرمندگی نہ ہو کے بیٹھنا ہے، خاموشی نہ بیٹھنا ہے، ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ آخری گل سن لو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل بیت نے، یہ بھی آل رسول نے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے کہ اسی آل رسول 2 مہینے گزر جاتے سن، ساڈے گھر اندر چولہا نہیں سی چلتا، 2 مہینے چولہا نہیں چلتا تے انہاں نماز چھڈی، ہولی بول، انہاں نماز چھڈی، تے تو کی کردا پھر؟ میں زور گئی، اثر گئی، مغرب گئی، کتنی فجر جماعت نہ پڑھی ہو۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ فجر کی نماز فرمایا سورج نکلنے تو پہلے پہلے نہیں پڑھتا، خبیث آدمی ہے، گندا آدمی ہے۔ آقا نے فرمایا ایڈا گندا آدمی ہے، شیطان نے دے کناں وچ پیشاب کر دیتا ہے۔ میں تواڈے پہلی دفعہ اس علاقے چ آیا، میرے بھاجی آندے نے یا بھاجی آندے نے شاہ صاحب ساڈے اس علاقے چ پہلی باری آئے ہو، اور فلانے بندے کو بچ کے رہے، اجے بڑا خبیث آدمی ہے، بڑا تسی کسی کو کہو نا خبیث، کہ اونلی مر جان کا مقام ہے، کہ جڑا سورج نکلن تو پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، نبی پاک نے انہوں خبیث آکھیا۔ میری دھی جے سورج نکلن تو پہلے نہیں اٹھتی تے خبیث ہے، میرا جوان بیٹا جے سورج نکلن تو پہلے فجر نہیں پڑھتا، جماعت میں نہیں پڑھتا، نبی پاک نے فرمایا خبیث ہے، کہ جے فجر چھڑتا اس طرح مر گیا، خباثتی موت مر گیا۔ حضرت صدیق نبی پاک کو آئے کہنے لگے اللہ نبی کوئی دعا سکھا دیو، میں نماز پڑھیا کر، کہ آپ نے سویا پڑھیا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما۔ سیدنا صدیق کو کتنا جوڑے ہیں، سیدہ عائشہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ کی دعا نہ دسا پڑھیا کر، خیر ہو جائے گی کیڑی؟ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ و ما لم اعلم و اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ و ما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک بکل ما سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اعوذ بک من شر ما اعوذ منہ عبدک و نبیک
اللهم انی اسألک بكل عمل يقربني الى الجنہ ويبعدني من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ کو بھی اللہ نال جوڑیا ہے, سیدنا صدیق کو بھی اللہ نال جوڑیا ہے. مل کے بولو آل رسول کو کتنا جوڑیا ہے, اہل بیت کو کتنا جوڑیا ہے, صحابہ کو کتنا جوڑیا ہے. لوکی قبراں دی پوجا کردے سن, شجراں دی پوجا کردے سن, بتاں دی پوجا کردے سن, بے دین سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نال جوڑیا ہے. آؤ لوگوں جے تھوڑے جے صاحب باقی رہ گئے, جے لوگاں نو اللہ دے نال جوڑو, اللہ دے نال جوڑو. عقیدہ توحید نہیں تے اللہ دی قسم زندگی دا کوئی فائدہ نہیں, تے نبی دی سنت نال پیار نہیں تے زندگی دا کوئی فائدہ نہیں, تے آل رسول نال پیار نہیں تے زندگی دا کوئی فائدہ نہیں, کہ جے اصحاب رسول نال پیار نہیں, مل کے بولو زندگی دا کوئی فائدہ نہیں. ایک میرے نبی دا ہم سفر, آخری گل سن لو, نماز کھڑی کرا. ایک میرے نبی دا ہم سفر, سونا شادا بابا ابو بکر, جڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی, ہر چمن چمن ہر گلی گلی, صدیق عمر عثمان علی. ایک میرے نبی دا یار پیارا, ڈردا سی جے کولوں کفر اے سارا, سونا عمر بہادر رب دا ولی. اور شکر کریا کرو اسی حضرت ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک کسی دے بارے بھی دل چ بغض رکھ دے, ہوڑی بولنا ہوڑی بغض رکھ دے. ساڈے سینے سیدنا صدیق دا بغض, حضرت حسین دا بغض, حضرت علی دا بغض. رب کو پتہ چلے پہ کی کیا کروں. اللہ سونے میں جنہاں بھی گدا ہوں, میرا سینہ آل رسول دے صحابہ رسول دے بارے پاک آ. ایک چھوٹی جی گل کہنی ہے, ربا میرا نامہ مال گناہ تو پاک ہے. اللہ میری زندگی دھگیاں تو پاک کر دے, غربت تو پاک کر دے. اللہ جانتا میں بڑے بڑے جبیاں والے, کبیاں والے, ڈگریاں والے, میں بڑے بڑے شیخ الاسلام ملنا جڑے بڑے بڑے رنگ ڈھنگ دے نال, کوئی سیدنا علی کو گلا کرتا ہے, کوئی سیدنا صدیق کو گلا کرتا ہے, کوئی سیدنا حسین کو گلا کرتا ہے. اللہ پاک نے سب دیا کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے نہ سارے کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیتا ہے. ایک میرے نبی دا یار پیارا, ڈردا سی جے دے کولوں کفر ہے سارا, سونا عمر بہادر رب دا ولی, ہر چمن چمن ہر گلی گلی, ابو بکر عمر عثمان علی. ایک شرم و حیا دا نسب و دین, عثمان پیارا ذوالنورین, خیر جس دی بھی کیتی سونے علی, ہر چمن چمن ہر گلی گلی, صدیق عمر عثمان علی. لوگوں میں گل مکاڑ لگا دے, سانو حسن و حسین جنہوں پیارے نے انہیں بول رہے ہیں, سانو حسن و حسین, سانو حسن و حسین پیارے نے, وہ دے ساڑیاں اکھیاں دے تارے نے, پر جڑا مندا نہیں نہ چارانو, اچھی بولو شالا رولدا روے او گلی گلی, شالا رولدا روے او گلی گلی, ہر چمن چمن ہر گلی گلی, صدیق عمر عثمان علی. اللہ پاک سانو جنت چنہ دے قدمہ دی جگہ نصیب فرما. حضرت انس فرماتے ہیں نبی اسلام دی گلاں سن کے نا میرے بڑا ہی چاہ چڑھتا سی حدیثاں سن کے, اور آدھے نے ایک حدیث سن کے میرے جنی خوشی ہوئی ہے نا, اینی خوشی میرے کدی ہو ہی نہیں. خوشیاں کدھر ہوئی, پر انہوں نے ادھر بڑی خوشی ہوئی. نبی اسلام نے فرمایا المرء مع من احب, بندہ دنیا تے جتنا پیار کرتا رہا ہوئے گا اللہ جنت چ انہوں وہ ساتھ عطا فرما دے. میرا بڑا چاہ چڑھیا کہ اللہ جانتا سارے دل جی پیار ہے تو آمنا دے لال کا ہی پیار. ایک دن میں تقریر پیا کرا, جہاں بھاجی بیٹھے میں ایک بندے کو آخیا ہے کھڑا ہو, وہ کھڑا نہ ہو, اور میں کہا چندہ نہیں لینا, کھڑا ہو گیا. میں کہا نہ چلے جا کے سب تو پہلے جفی کنوں پاؤنی, سینے نہ کنوں لاؤنے, آدھا میں سب تو پہلے جنے جا کے سینے نہ لانا ہے حضرت بلال نو لانا. میں کہا تم کنوں لانا ہے, ادھر کو آدھا میں عمر نو لانا ہے, ایک نے پوچھا آدھا میں حسین نو لانا ہے. اللہ یہ گھڑیاں نصیب فرما دے, اللہ سانو یہ گھڑیاں نصیب فرما دے. الحمدللہ اسی سب نو مننے ہیں
پوجا کہ کرنے میرے ایک بندہ دھکے شاہی کرنا پیا آدھا جی تسی مولا علی نو نہیں مانتے فلاں نہیں مانتے نہیں میں کیا تسی نہیں مانتے آدھا کیوں میں کیا اسی ماننے ہاں تسی پوجا کرتے کہ منن تے پوجا کرن چ فرق ہے اسی شیر خدا مننے ہیں دماد مصطفیٰ مننے ہیں حضرت فاطمہ دا شوہر مننے ہیں جنت کے سرداراں دا باپ مننے ہیں اسی پوجا نہیں کرتے اسی مننے ہیں تے پوجا کیدی کرنے ہیں ساڈی گردن وڈی تے کٹی جا سکتی اسی غیراں دی پوجا کر سکتے اور نبی علیہ السلام نے دھوئی دی خاطر اپنے آپ کو قربان کروا لیا گردان آپ نے شہید کروا لیا کہ اسی کسی دے پیار اندر بھائی شرک نہیں کرتے اسی اللہ کو علاوہ کسی دی پوجا نہیں کرتے پیار سب ناڑے محبت سب ناڑے ماشاءاللہ مسجد بن گئی ہے قرب و جوار جو جڑے ساتھی آئے ہو اس مرکز کو آباد کرو مسجد کو آباد کرو ننگ کے ٹپ دے تھے نماز پڑھو آج جنہیں ساتھی افتتاحی جمعے چاہے ہو تو ہمیں خوشخبری دوا قیامت تک جنہیں تھے جمعے پڑھے جانے نے اللہ نے تو اجر و ثواب عطا کرنا اپنے اس گھر کے افتتاح واسطے اللہ پاک نے تو ہمیں اتھوں چنے ہیں کہ کتنے فیصلہ بات میرے رب نے اتھوں چنے ہیں اللہ پاک ساڈا سننا سنانا قبول کروا دے کہ میں سبق سنا دو انشاءاللہ لوگوں کو کتنا جوڑنا ہے قرآن نہ ذکر نہ دعا نہ جڑا بندہ جنہ بہتا دکھی ہے نا ان کو سیدھا ہونا لمحہ کر میں نے بتانے ٹائم دیتا تو میں کدی تقریر کر مسیحی آؤں میں تو دسنا گا جس بندے کا سجدہ لمبا ہے نہ جسمانی بیماری رہتی ہے نہ کوئی روحانی بیماری رہتی ہے جو کچھ لکھے ہے بچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا چودھری تیریاں میریاں آکڑا کس کھانے تو ہی ٹہ پڑنا تو میں بھی ٹہ پڑنا سدا آیا تو بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی چلنا نہ تو رہنا نہ میں رہنا ایک کو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں چوکا میں کھلوتا رہنا ہے کبھی نہیں تیرے کالج گل آئی کہ اللہ دا بلاوا آ گیا جنہ یارہ نہ کھلو کے مسیح نو کنڈ کیتی ہوئے انہوں نے چاجنا تیرا جنازہ بھی پڑھنا جنہ یارہ دے نال وقت ڈیریاں تے بیٹھ کے ضائع کرنا نا چوکا چ رکھتے جا جا کے انہاں کو نماز جنازہ دیا دعاواں سن انہاں تے نماز جنازہ دیا دعاواں بھی نہیں ہو گئیاں یارہ پیچھے لا کے بڑھے باپ کو روانا ہے بڑھی ماں کو رلانا ہے وہ دعائی نو ترستی رہتی ہے تو کر کے ماں کو بلانا ہے تو کر کے بدبختہ باپ کو بلانا ہے کی فائدہ تیری ڈگری دا کی فائدہ تیری جوانی دا تیرا باپ جتھے بہن کر روندا ہے جتھے اٹھ کر روندا ہے کمیاں کی طرح اپنے باپ کو گڑ گڑ کے 100 روپیہ دینا پتر تیری کدی پوری نہیں پڑنی پیو اپنے دے پیر دھو کے پیا کر اللہ تینوں تہجد نالوں بہتا ثواب عطا فرمائے کو ماں کا شان چھوٹا کو باپ کا شان چھوٹا ایک کو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہیں دتیاں بازیاں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.